یار یہ کیا چیز ہے؟ عالیہ نے کھوئے کھوئے سے انداز میں منیب سے پوچھا، جس کی نگاہیں عالیہ پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے تمہیں اس کا ایکسرے کرنے کا مشورہ نہیں دیا، اپنی نظر جھکاؤ، دادی نے دیکھ لیا تو تمہاری الو جیسی آنکھیں نکال لیں گی۔ یہ سن کر منیب سٹپٹا گیا۔ فوراً سے اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی تھیں۔ ویسے اگر سچ کہوں تو میں اس کا ایکسرے نہیں کر رہا تھا، میں تو بس یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ چیز کیا ہے۔ تم نے اس کے کپڑے دیکھے ہیں؟ اس طرح کے کپڑے کون پہنتا ہے؟ مجھے تو یہ آدھی تیتر آدھی لومڑی لگ رہی ہے۔ عالیانہ ان کے سب سے چھوٹے چاچو جان کی بیٹی تھی، جو پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ نہ تو اسے اردو بولنا آتی تھی اور نہ ہی اسے یہاں کے کلچر اور رہن سہن کے انداز کے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ وہ ماڈرن تھی مگر معصوم بھی تھی۔ منیب اور عالیہ کے حوالے یہ اہم کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس کو یہاں کے طور طریقوں کے بارے میں بتائیں گے اور اسے اردو بولنا سکھائیں گے۔ یہ ذمہ داری دادی نے خاص طور پر ان کو سونپی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں دادی، آپ بس دیکھتی جائیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ کچھ ایسا مت کر بیٹھنا کہ میں دیکھنے کے ہی قابل نہ رہوں، دادی جان نے انہیں تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں خباثت بھرے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ محترمہ عالیانہ صاحبہ آج ہی پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھیں۔ پاکستان میں گرمی بہت زیادہ تھی، اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ پاکستان میں سردی ہوگی، اس نے انگلش میں کہا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں سردی ہوگی، کراچی میں نہیں، منیب نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ الو کی طرح آنکھیں ٹمٹما کر اس کو گھورنے لگی۔ کیا کر رہے ہو بے وقوف، اس کو اردو نہیں آئی انڈرسٹینڈ انگلش، اردو آتا نہیں، عالیانہ نے اردو انگلش مکس جواب دیا تھا، جسے وہ دونوں بآسانی ہی سمجھ گئے تھے۔ بہت مزہ آنے والا ہے، سب سے پہلے تو میں حویلی کے جلاد سے چن چن کر بدلے لوں گی، عالیہ نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر چلی گئی تھی۔ سب گھر والوں سے ملنے کے بعد وہ عالیہ کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ دیکھا کیسے سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ہجارہ داری بہت جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ وہ دونوں ہی حویلی کے چھوٹے جڑواں بچے تھے، جن کی شرارتوں سے سب لوگ ہی بہت زیادہ عاجز آ چکے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، شرارتی ہونے کے باوجود وہ سب گھر والوں کے ہی لاڈلے تھے۔ دادی جان کی تو ان دونوں میں جان بستی تھی۔ ہم اس سے دوستی کریں گے، اس کو اپنی گینگ میں شامل کریں گے اور سب سے پہلے تو حیدر صاحب سے بدلہ لیں گے۔ اس کی وجہ سے میرا ہائیکنگ کا پلان کینسل ہو گیا، عالیہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس کی وجہ سے میری پاکٹ منی بھی بند ہو گئی ہے۔ دونوں پھر سے ٹیم اپ ہو گئے تھے، لیکن اس بار ان کی ٹیم میں ایک نیا ممبر بھی ایڈ ہوا تھا اور وہ تھی عالیانہ، جو جانے انجانے میں ان کا ساتھ دینے والی تھی۔ عالیانہ کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہی آئے تھے، مگر آج انہوں نے پھپھو کے گھر رکنا تھا اور پھر وہاں سے سعودیہ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ عالیانہ اپنی دادی جان کے گھر آ گئی تھی۔ شام کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کافی حد تک فریش ہو گئی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دورائیں تو نظر عالیہ پر جا کر رک گئی۔ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا۔ دیکھو بی بی، مجھے انگلش آتی ہے، تم ایسا کرو مجھ سے انگلش میں بات کرو، خدا کا واسطہ ہے ہماری اردو کی ماں بہن ایک نہ کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ عالیہ نے تیز تیز بات کی تھی۔ عالیانہ کو بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ جب عالیہ نے ہاتھ جوڑے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر ہلکی سی اس کے سامنے جھک گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ان کے کلچر میں شامل ہو۔ یہ دیکھ کر عالیہ کی ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر حویلی کے ایک ایک فرد کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ جب حیدر کی باری آئی تو اس نے جو نقشہ عالیانہ کے سامنے کھینچا، عالیانہ کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ بس تم اس انسان سے بچ کر رہنا، پر تمہیں اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھے ایک آواز دے دینا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ حیدر دن بھر کی تھکان کے بعد رات 12 بجے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اس کی کنزیکٹیولی 4 میٹنگز تھیں۔ اب اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک ہی سنہرے بالوں والی لڑکی
اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ سٹپٹا گیا، پھر وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اسے سلام کرنے لگا۔ عالیہ نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، تم ایک بہت ہی کھڑوس انسان ہو، مجھے تم سے مل کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں پہاڑی سے دھکا دے دوں اور پھر وہیں تمہاری قبر بنا دوں۔ یہ لائنز اس نے بڑی مشکل سے یاد کی تھی۔ عالیہ شام سے ہی اس کو پریکٹس کرائی جا رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیدر حلق کے بل چلایا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ جنگلی انسان، تم مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ امریکن تھا۔ حیدر شاہ کو اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا وقت نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر واپس امریکہ میں پھینک دے۔ تم میرے سامنے میری تذلیل کر رہی ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے، میں تو آپ کی تعریف کر رہی ہوں، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا تھا۔ حیدر کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو کسی نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہیں دہرائیں تو اس کی نگاہ ایک لال رنگ کے آنچل پر جا کر ٹھہر گئی، جو کسی عورت کا نہیں بلکہ اس کی رضائی بہن عالیہ صاحبہ کا تھا۔ عالیہ اور منیب، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے آؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ دونوں ہی تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں موجود ہیں؟ جو تم نے اپنا ایشین فلیگ زمین کو بوسہ دینے کے لیے پھیلایا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا چکا ہے۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ جی بھائی، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ عالیہ نے نارمل سے انداز میں سوال کیا تھا۔ اس کو تم نے کیا سکھایا ہے گھونچو؟ چپ کرو تم، ان کو کچھ مت بولنا۔ وہ پھر سے حیدر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا گھونچو، مجھے پتہ ہے کیا کہنا ہے۔ وہ مسکرا کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرماؤ۔ تم لوگ تو اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم لوگوں کی پاکٹ منی بند کرتا ہوں، پہلے میں اس سے نپٹ لوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ گھونچو رکو میرے لیے، اس کا گھونچو تو میں نکالتا ہوں۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ اب کی بار اس نے انگلش میں سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ میں تو آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے جب پاکستان میں کسی سے ملتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اسے سلام کر کے اس کا حال پوچھتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے آپ کا حال پوچھا ہی نہیں۔ کیسے ہو گھونچو؟ میں گھونچو نہیں ہوں تو پھر کیا ہو گھونچو؟ دوبارہ اگر تم نے مجھے اس نام سے پکارا تو میں تمہیں اسی کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا باجا اسٹارٹ ہوتا، غیر ارادی طور پر حیدر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ دوبارہ مجھے اس نام سے مت پکارنا ورنہ تمہیں گھونچو بنا دوں گا۔ لیکن یہ تو آپ کا نک نیم ہے۔ میرا نام حیدر ہے اور مجھے اسی نام سے پکارا کرو۔ ٹھیک ہے گھونچو حیدر، ابھی اور اسی وقت جاؤ اور بالکنی میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ انگلش میں اس کو ہدایت کرتے ہوئے بولا تو وہ بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھ اونچے کرو۔ اس نے پرجوش ہو کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہاں پر اس طرح سے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مہمان جب یہاں پر آتے ہیں تو 1 گھنٹے تک اپنے ہاتھ اسی طرح ہی کھڑے رکھتے ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی یونیک طریقہ ہے، اس نے پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن 5 منٹ کے اندر اندر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ دوسری جانب حیدر صاحب بالکنی کا دروازہ بھی بند کر چکے تھے، مگر شیشے سے وہ باہر کا منظر اچھے طریقے سے دیکھ سکتے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی تو وہ پہلے ہی ایک لمبے سفر سے واپس آئی تھی۔ تایا جان جو کہ ڈرائیور کو ہدایت دے رہے تھے، جب ان کی نظر حیدر کی بالکنی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ ان کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ انہوں نے اپنی آنکھیں مسلیں مگر منزل تبدیل نہیں ہوا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے حیدر کے کمرے کے سامنے پہنچے اور زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آرام نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں سوال کیا تھا، مگر سامنے اپنے بابا حضور کو دیکھ کر فوراً ہی دھیما پڑ گیا تھا۔ ابا جان، آپ اس وقت یہاں پر؟ وہ بچی کہاں پر ہے؟ کون سی بچی؟ یہاں پر تو کوئی بچی نہیں ہے، وہ فوراً ہی مکر گیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے تمہاری بالکنی میں کھڑے دیکھا ہے۔ سب بچے تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں کہ تم کسی ہٹلر سے کم نہیں ہو۔ بابا،
وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے گھونچو گھونچو کہہ کر پکار رہی تھی۔ عالیہ اور منیب نے تو تمہیں ان کو سزا دینی چاہیے تھی۔ میری پیاری بچی کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے اس لیے سزا دی ہے تاکہ آئندہ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اگر تمہارے چچا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ ہوں گے، اور دادی کو پتہ چلا تو وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گی۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جوتا اتاروں؟ تایا جان کا بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا تھا تو انہیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ جوتا اتارنے کا ذکر سن کر وہ بری طرح سے سٹ پٹا گیا تھا۔ جب تک وہ لڑکی اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تب تک وہ اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ عالیہ صاحبہ نے کمرے میں پورا ٹیشو کا ڈبہ خالی کر دیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اس کو بولو مت روئے، اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، منیب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں صوفے پر گرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے اس کے آنسوؤں کو اپنے دل پر لینے کی کوشش کی تو وہ دل نکال کر میں گٹر میں پھینک دوں گی۔ تم کتنی ظالم بہن ہو، اپنے بھائی کو اس طرح کی بددعائیں کون دیتا ہے؟ میں تمہیں بددعا نہیں دے رہی ہوں بلکہ وارننگ کر رہی ہوں، ورنہ تمہاری نیوز ہر اخبار کی ہیڈ لائن کی زینت بنی ہوگی۔ مجھے چھوڑو، اس کو خاموش کرواؤ۔ ارے میری پیاری بہن پلیز چپ کر جاؤ، عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ گھونچو ہے، وہ گھونچو ہے، وہ گھونچو ہے۔ جس طرح سے چھوٹے بچے اسکولز میں ٹیبل نہیں سناتے، عالیہ بھی اسی طرح نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ یار ہمیں معاف کر دو، ہم نے بس مذاق کیا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم میرے دوست ہو، وہ میرا دشمن ہے، ہم مل کر اسے بدلہ لیں گے۔ اس نے پھر سے اردو کی ٹانگیں توڑی تھیں اور اس کو بولو، اگر یہ اسی طرح سے ہی کرتی رہی تو میری پیاری اردو معذور ہو جائے گی۔ اس کو بولو ہم سے انگلش میں بات کر لیا کرے۔ عالیہ نے جب اگلی بار منیب سے انگلش میں بات کی تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی عالیہ کو دیکھتا۔ یہی نقصان ہوتا ہے جب آپ میٹرک میں سینٹینسز یاد نہیں کرتے اور ایف ایس سی میں کلاسز بند کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پھونکنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب کیا تم مجھے طعنہ دو گی؟ نہیں، میں آپ کو غیرت دلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ تمہیں آسان الفاظ میں یہی کہہ رہی ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مت بھولنا کہ میں تم لوگوں کا وہ ساتھی ہوں جس کے بغیر تم لوگوں کی ٹیم نامکمل ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عالیہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ محترم نے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب بھوک کنٹرول نہ ہوئی تو اس نے عالیہ کو اٹھانے کی کوشش کی جو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے کچن کا راستہ ہی بھول گیا تھا۔ انجانے میں احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جو کہ صوفے پر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھا گٹار بجانے میں مصروف تھا۔ شاہ حویلی کا ہر شخص ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ احمد صاحب کا کچھ دن پہلے ہی بریک اپ ہوا تھا اور اب وہ اپنے آنسوؤں کو گانے کی مدد سے باہر نکال رہے تھے۔ اپنے سامنے انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اسے اپنا پرانا عشق بھولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ کوئی حور تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیج دی ہے؟ اوہ آئی ایم سوری، عالیانہ نے اپنے امریکن ایکسنٹ میں کہا تو اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سن کر وہ بہت زیادہ انجوائے کرنے لگا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ حویلی کا ہر شخص ہی اس کی اردو سے لطف لے رہا تھا اور ہر شخص ہی اسے اپنے الفاظ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کو 2 گھنٹوں تک وہ احمد کے پاس ہی بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر بھی آیا تھا اور اسے بہت سے اردو کے نئے الفاظ اور جملے سکھائے تھے، اور اب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا کیونکہ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھنے والی تھی۔ احمد نے اس سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں اتنی اعلیٰ ترین اردو سکھائی ہے۔ اگر تم نے بتایا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عالیہ بیچاری کا دل دھڑکنا ہی رک گیا تھا۔ اتنا اچھا اور ہینڈسم کزن اگر اس سے ناراض ہو جاتا تو وہ بالکل اکیلی رہ جاتی۔ آئی پرومس احمد برو سن کر احمد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹکلے مجھے یہ جیم پاس کرو۔ ناشتے کی ٹیبل پر عالیانہ کی آواز سن کر سب لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو ٹکلا کسی اور کو نہیں بلکہ دادا جان کو کہہ رہی تھی۔ بچوں کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ علی اور منیر نے تو اپنے چہرے نیچے جھکا لیے تھے۔
عالیہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں پانی لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ ارے ٹکلے سنو نا، مجھے وہ جیم پکڑاؤ نا، بہت بھوک لگ رہی ہے، پھر سے اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ جو الفاظ وہ نان اسٹاپ بولتی تھی اور جو جملے وہ رکے بغیر کہتی تھی وہ اسے اس کے کزنوں نے سکھائے ہوئے تھے، اور جہاں پر وہ اٹک جاتی تھی وہ اس کی اپنی اردو تھی جو اندر سے نکلتی تھی۔ عالیہ نا بیٹا، دادی جان نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں چقندر بولو، وہ پھر سے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ جب وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتی تھی تو اپنے دانتوں کی نمائش بھی کرتی تھی۔ جب تک اس کے 32 کے 32 دانت نظر نہیں آ جاتے تھے تب تک وہ اپنا منہ بند نہیں کرتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی اسے اس کے کزنوں نے ہی سکھایا تھا۔ عالیہ منیب کے کانوں میں جھکی۔ اسے اب یہ سب باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ میری تو رات میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ احمد بھائی کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ دیکھو تو احمد بھائی کیسے مسکرائے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ یہ غلط بات ہے عالیانہ۔ غلط کیا ہوتا ہے؟ عالیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا دادی جان سے سوال کرنے لگی تھی۔ دادی جان، مجھے لگتا ہے کہ یہ رونگ وے لے کر یہاں پر آ گئی ہے۔ اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا تھا۔ حیدر نے کرتے ہوئے کہا تو سب لوگ اس کو غصے سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمان ہے یہ یہاں پر، مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کر لے۔ رات کو یہ مجھے گھونچو گھونچو کہہ رہی تھی تو کون سا جھوٹ بول رہی تھی؟ عالیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تم اگلے 3 دنوں تک اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ بیٹھے بیٹھے ہی اسے سزا مل گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے۔ ٹکلے جیم دینا۔ دادا جان کو اس نے پکارا تو دادا جان نے جیم اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم مجھے دادو کہہ کر پکارو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں ٹکلا ہی کہہ کر پکاروں گی۔ مجھے ٹکلا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کس نے سکھایا ہے اس کو یہ سب۔ دادا جان تیش میں آ گئے تھے۔ ان کا چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو رات کے 10 بجے ہی سو گئی تھی، اور میں 9 بجے۔ منیب اور عالیہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی اپنی حاضری لگوائی۔ اس کے بعد سب لوگوں کی نظر احمد کی طرف اٹھی تھی، جو کہ اس طرح سے کھانے میں مشغول تھا جیسے اس سے ضروری کام کوئی اور ہو ہی نہیں۔ جہاں تک علی کا سوال تھا وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دادی، آپ بھی گنجی ہو جاؤ، تم بہت اچھی لگو گی، بالکل دادا کی طرح۔ بیٹھے بیٹھے عالیانہ کو پھر سے ایک اور جملہ یاد آ گیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو سب لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، یہاں تک کہ گھر کے بڑے بھی کچن میں گھس گئے تھے۔ صفیہ بیگم تو باقاعدہ سر پیچھے کی طرف گرا کر ہنسے چلی جا رہی تھی۔ منیب اور عالیہ، اگر اس نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اردو سکھانے کی ذمہ داری تم لوگوں کو سونپی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دو۔ جی جی دادی جان، وعدہ کرتے ہیں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اسے دنیا کے سامنے بے پردہ کریں گے۔ احمد بھائی، میں نے ٹھیک بولا تھا نا؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب لوگوں کو وہاں پر اس کی یہ باتیں بہت اچھی لگی ہیں۔ احمد کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، بلکہ پورا شک تھا کہ اس نے سکھایا ہے۔ مجھے یہ اس نے نہیں سکھایا، مجھے یہ حیدر نے سکھایا ہے۔ اسے اردو کے کچھ لفظ آتے تھے۔ جب اس نے سکھایا کا لفظ سنا تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہی میدان میں کود پڑی۔ حیدر، سب لوگوں کی آواز میں صدمہ تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، بکواس کر رہی ہے۔ اس کو سنبھالیں کہ دوبارہ اگر اس نے اس طرح سے مجھ پر الزام دینے کی کوشش کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اور میں صرف کہہ نہیں رہا بلکہ آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ارے حیدر بھائی تو غصے میں ہی آ گئے ہیں۔ دیکھا دادی جان، آپ کا جو پتر شریف اور اچھا بنتا ہے وہ اندر سے پورا ہے۔ احمد چہک چہک کر بول رہا تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے اسٹوڈنٹ عالیانہ پر بہت فخر ہو رہا تھا، جو اس کی امیدوں پر پورا اتری تھی، اور ابھی وہ اس سے بہت سے کام کروانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ تم بہت آگے جاؤ گی میری پیاری اسٹوڈنٹ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ عالیہ اور منیب کے ساتھ باہر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کے ہی منہ بنے ہوئے تھے۔ تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تم پلیز انگلش میں بات کرو۔ اگر تم اسی طرح سے اردو بولتی رہی تو واقعی میں ہمارے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عالیہ نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تو وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور ان سے انگلش میں باتیں کرنے لگی تھی، جو کہ منیب کے سر کے تو اوپر سے ہی گزر رہی تھیں۔ میں نے ایک پلان بنایا ہے،
میں اب حیدر سے بدلہ لوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، کل بھی اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس نے آج صبح بھی مجھے تنگ کیا، اب میں اس کو تنگ کروں گی۔ مجھے بتاؤ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ یہ سن کر عالیہ کی بانسیں کھل گئی تھیں۔ مجھے بھی بتاؤ نا، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے بھی ہنسنا ہے، منیب نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا تو وہ بیٹھتا چلا گیا، اور پھر عالیہ نے اسے ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی، وہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود تھیں وہ ان سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ایک کارنر پر جا کر رکی جہاں پر پینٹنگ لگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اگر یہاں پر پینٹنگ لگانے کے بجائے میں پینٹنگ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اس نے سوالی انداز میں عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ تم پلیز یہ سب کچھ مت کرنا، حیدر بھائی بہت ہی غصے والے ہیں، اگر وہ غصے سے بے قابو ہو گئے تو ان کو قابو میں کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور ایک بگڑا ہوا سانڈ لگتے ہیں۔ اس کے کمرے کی جو خالی دیوار تھی وہ وہاں پر نقش و نگار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی پینٹنگ اسکلز ویسے ہی تھیں جو نرسری کلاس کے بچے کی ہوتی ہیں۔ اردو کی طرح تو اس کی پینٹنگز بھی لنگڑی ہے۔ منیب نے چاروں اینگل سے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا، اب یہ کون ہے؟ منیب کے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے فوراً ہی پوچھ ڈالا، یہ حیدر ہے۔ ان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ چلو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، وہ جلاد آنے والا ہوگا۔ وہ اس کو لیے بغیر ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ حیدر جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پینٹ کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کیا یہاں پر کسی نے پینٹ؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ دس از ناٹ یور بزنس، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ واہ مہارانی واہ، میرے کمرے میں کھڑی ہو کر میری ہی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ او ہیلو، میرے سامنے اردو کا فلیگ نہ مارو۔ اس نے چٹکی بجا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ انداز کسی اور کا نہیں بلکہ علی صاحب کا تھا۔ ہر کوئی ہی اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ حرکتیں اب اسے علی صاحب نے سکھائی تھیں۔ پہلے منیب اور عالیہ نے اپنے اپنے بدلے اس کے ذریعے لیے تھے، پھر احمد صاحب میدان میں آئے تھے اور اب علی صاحب اپنے جوہر دکھا رہے تھے۔ جن کی وجہ سے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، ان کو تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں گے۔ پلیز آہستہ بولو، تم بہت تیز بولتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ محترم کیا بولے جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے فوکس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے حیدر صاحب کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اس سے بے ساختہ نگاہیں چرانے لگا تھا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بھی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سارا صاف کرو۔ میں صاف نہیں کروں گی۔ حیدر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صاف کیے بغیر تو تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو اسے صاف کر کے باہر چلی جاؤ یا پھر ادھر کھڑکی سے چھلانگ لگا دو۔ میرے ماما بابا کو یہاں پر آنے دو، میں ان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، میں تم پر ہریسمنٹ کا کیس بھی کروں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے بول رہی تھی، مگر حیدر صاحب کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جو کرنا ہو بعد میں کر لینا، پہلے جلدی سے صاف کرو۔ پینٹ پرماننٹ ہے، یہ اس طرح سے صاف نہیں ہوگا، تو پھر میں تمہیں اس دنیا سے صاف کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کھڑکی کی طرف لے کر گیا تو اگلے ہی لمحے خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے حیدر کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے اس سے منتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ حیدر اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہی ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اس لڑکی کو خود سے الگ کیا اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ اشارہ ملنے کی دیر تھی، سرپٹ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد حیدر کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن جیسے ہی نظر دیوار پر پڑی تو وہ مسکراہٹ پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں داخل مت ہونے دینا۔ اب وہ باہر جا کر اپنی ملازمہ کو ہدایت کر رہا تھا۔ مگر صاحب جی، وہ تو اس گھر میں مہمان ہے، اگر میں ان کو منع کر دوں گی تو وہ دادی جان کو شکایت لگا دیں گی، دادی جان میرے کان کھینچیں گی۔ بس بس، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا تو وہ خوش ہو گئی۔ صاحب جی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا صاحب۔ شبوں کو ایک آواز دیا کیجیے اور حکم سنایا کیجیے، بس اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائے کیجیے۔
اتنے رشوت خور تو پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوں گے جتنے رشوت خور میرے خاندان میں موجود ہیں۔ جو بھی کام کرتا تھا پہلے پیسے ضرور لیتا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیسوں کے بغیر کوئی کسی کا کام کرنے کی حامی بھرے۔ حیدر کو تو ملک کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ علی اور احمد دونوں ہی کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے۔ اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا تو اس کے منہ سے بے اختیار اپنے ملک کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ شام کے وقت اس کی پھر سے حیدر کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی۔ آپ کا چہرہ بہت تیل مار رہا ہے، ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سن کر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ قریب ہی منیب اور عالیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چیئرز کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنے لگے تھے اور پھر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ جبکہ وہ اسے لے کر گیلری میں آ گیا۔ اس نے مضبوطی سے عالیانہ کے بازو پکڑے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرا دل پٹاخے مار رہا ہے۔ وہ اسے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دادی کی آواز سن کر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ وہ اپنی بازو مسلتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، عالیانہ کی حرکتیں اور اردو دونوں ہی خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ حیدر ان دنوں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کی اردو سے فیضیاب نہیں ہو پاتا تھا، لیکن باقی سب لوگوں کے کان اس نے گرم رکھے ہوئے تھے۔ دادی جان، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ایک دن عالیانہ نے منہ بناتے ہوئے دادی جان سے شکایت کی۔ ارے میری بچی کو کہاں جانا ہے؟ مجھے پھوپھو جان کے گھر جانا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی میری فکر نہیں کرتا، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ پورا دن ہی میں گھر کے اندر ہی پڑی رہتی ہوں، کوئی بھی مجھے گھمانے کے لیے لے کر نہیں جاتا۔ ماما پاپا تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر گھومنے کے لیے بہت سی جگہ موجود ہیں۔ ارے میں آج ہی حیدر کو کہتی ہوں، وہ تمہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ دادی جان، کیا اس کو لے کر جائے گا یا پھر ہمیں بھی ساتھ؟ تم لوگ منہ دور رکھو، ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہی تم لوگوں کو گھسیٹا جائے۔ بس حیدر اور عالیانہ جائیں گے۔ یہ سن کر عالیہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ دادی جان آج کل حیدر بھائی اور عالیانہ کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکس کر رہی ہیں۔ جہاں پر عالیانہ کا نام ہوتا ہے وہاں پر حیدر کا نام آٹومیٹکلی لیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حیدر اور کچھ؟ نہ بابا نہ، وہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں۔ بے وقوف، کوئی بندہ کتنا ہی غصے والا کیوں نہ ہو، لیکن جذبات تو سبھی میں ہوتے ہیں۔ کیا پتہ وہ اس کا حسن دیکھ کر بھٹک گیا ہو۔ اگر تم لوگ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنی پڑھائیوں کی طرف توجہ دو تو تم لوگوں کے FSC میں دوسرا سال لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آواز حیدر صاحب کی ہے؟ منیب نے اپنے دماغ پر انگلی رکھ کر علامہ اقبال کی طرح سوچنے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ یہ وہی ہے۔ دونوں ہی سٹپٹا گئے تھے۔ بھاگنے کے راستے بند تھے، کیونکہ وہ دروازے کے سامنے دیوارِ چین بن کر کھڑا تھا۔ میرے کمرے میں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ اٹھاؤ اور جا کر دھونا شروع کرو۔ کیا ہم آپ کو دھوبی نظر آ رہے ہیں؟ اگر تم لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر میرے کپڑے نہ دھوئے تو تم لوگوں کو کپڑا بنا کر باہر تار کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے بھائی جان، ہم دھوبی ہی ہیں۔ منیب فوراً سے لائن پر واپس آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنس جاتے تھے۔ ان کی باتیں حیدر کو بھی کھٹکتی تھیں۔ وہ دادی جان سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا وہ شروع ہو گئی۔ ابھی اور اسی وقت میری بچی کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ میں نے اس کو باہر لے جا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے صاف انکار کیا تھا۔ اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے کر گھمانے کے لیے نہ گئے تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی اس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا تھا۔ یہ مہمان ہے، باہر سے آئی ہے، سب لوگ ہی باہر سے آتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے امریکہ سے۔ اب کیا تم میری باتیں پکڑو گے؟ دادی جان پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھیں۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا۔ خبردار، جو تم نے لڑکوں والے کپڑے پہنے، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، تب ہی باہر لے کر جاؤں گا۔ وہ قمیص شلوار پہن کر جب باہر نکلی تو دوپٹہ بہت ہی سلیقے سے اس نے اپنے سر پر سجایا ہوا تھا۔ وہ اسے اس روپ میں دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ گھر کے باقی سب لڑکے تو اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ سب کو ہی پتہ تھا کہ وہ حیدر کی ہونے والی بیوی ہے، سوائے حیدر اور اس کے۔
आलियाना और हैदर अभी तक इस बात से नावाकिफ थे। चलें? उसने हैदर के करीब खड़े होकर मासूमियत से सवाल किया था। हाँ, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। आप चाबी लेकर आएंगे तभी मैं गाड़ी में बैठूंगी। यहाँ पर रहकर उसने काफ़ी हद तक उर्दू सीख ली थी, लेकिन अभी भी उसका अंदाज़ टूटा फूटा ही था। तुम बाहर जाकर खड़ी हो। हैदर ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। होता है, कुछ कुछ होता है। ये आवाज़ मुनीब साहब की थी, जो गुनगुनाते हुए साइड वाले कमरे से बाहर निकल रहे थे। सच तो ये था कि उसने छुप कर ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। तो ये हैदर साहब हैं जो हमारी अंग्रेज़ कज़न को उड़ाने का इरादा रखते हैं। मगर हैदर साहब, इतनी जल्दी तो आपको हम अपनी प्यारी सी कज़न नहीं देंगे। इसके लिए तो आपको पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? ओ भाई साहब, मैं कपड़े धो चुका हूँ। वो कपड़े तार पर फैला रही है। उन दोनों ने कपड़े पानी में डुबोकर निचोड़कर तार पर फैला दिए थे। ना तो उन्होंने उन पर सर्फ डाला था और ना ही उनको धोया था। सोने पर सुहागा ये कि वो कपड़े भी उन्होंने ठंडे पानी में ही डाले थे, जिससे मेल उतरने के बजाय कपड़ों में जम गई थी। हैदर उसको आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगा। जाओ, मेरे बेड की चादर उतारो और उसको धोना शुरू करो। अगर इस बार तुमने 1 घंटे से पहले पहले वापस आए तो पर्दे भी धुलवाऊंगा। आप बहुत ही जालिम इंसान हैं। देखिएगा कि आपको काली अफ्रीकन बीवी मिलेगी। सफ़ेद बीवी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। मैंने कभी सफ़ेद बीवी का ख्वाब देखा भी नहीं है। मुझे एक बाशऊर औरत चाहिए जो अकल और समझ बूझ रखती हो। आपको अकल से पैदल बीवी मिलेगी। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये अल्फाज उसके दिल पर जाकर लगे थे। एक बेवकूफ़ औरत के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अच्छा खासा समझ बूझ वाला, अकल रखने वाला इंसान था। कैसे बेवकूफ़ औरत के साथ निबाह कर सकता था? मुनीब के जलते हुए दिल पर ठंडक पड़ चुकी थी, क्योंकि वो साहब को चिढ़ाने में कामयाब हो गया था। जब वो लोग होटल के अंदर दाखिल हुए तो मोहतरमा वहाँ पर आए हुए लोगों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अपनी निगाहें झुकाओ, इस तरह से किसी को नहीं घूरते हैं। हैदर ने उसे तंबीह की तो उसने फ़ौरन ही अपनी निगाहें झुका लीं, लेकिन अब वो अपनी निगाहें उठा ही नहीं रही थी। वो उसकी इस मासूमियत पर न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। एक औरत जो कि उसके सामने वाली टेबल पर आकर बैठी थी, वो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन थोड़ी सी हेल्दी थी। वो उस औरत की खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहती थी, मगर उसे ठीक अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसके साथ साथ वो उसको इम्प्रेस भी करना चाहती थी। हैदर ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर गया था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और आलिया से मशवरा लिया। उसको जाकर बोलो, सांड, तुम्हारा ये बदन धरती पर बोझ है। ये कहकर आलिया अपने पेट पर हाथ रखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। जब मुनीब को इस बारे में पता चला तो वो माइंड कर गया था। यार, तुम्हें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम जानती नहीं हो कि पाकिस्तानी अवाम कैसी है। वो औरत अगर उसके बाल पकड़कर खींचने लगी तो बेचारी हमारी कज़न क्या करेगी। फिक्र मत करो, वहाँ पर हैदर भाई मौजूद हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि हैदर भाई इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मोहतरमा आलियाना साहिबा ने यही किया था। वो उठी, छोटे छोटे कदम उठाती हुई उस औरत के पास गई। सांड, तुम्हारा बदन इस धरती पर बोझ है। ये सुनने की देर थी कि वो औरत उठ खड़ी हुई थी। न सिर्फ वो हद से ज़्यादा मोटी थी, उसका कद भी हद से ज़्यादा ऊंचा था। सिर्फ उसके चेहरे के नक्शे बहुत प्यारे थे, जो कि आलियाना के दिल को जाकर लगे थे, जिनकी तारीफ़ की खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी और जान दोनों ही जोखिम में डाल दी थी। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? वो औरत नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। आलियाना उसके इस अंदाज पर मुस्कुराए जा रही थी। कभी अपने दांतों की नुमाइश कर देती, थैंक यू सो मच। लेकिन जब आलियाना ने उसका अंदाज देखा कि वो एक ही है और चेंज ही नहीं हो रहा, उसके दिमाग में खतरे की घंटियां नहीं बल्कि बड़े बड़े घंटे बजना शुरू हो गए थे। शिट, ये मैंने क्या किया? उसने मदद तलब नज़रों से हैदर की तरफ देखा था, जो कि काउंटर से टेक लगाकर खड़ा इत्मीनान से उसको घूरे जा रहा था। उसने आलियाना को देखकर अपने कंधे उचका दिए थे, यूँ जाहिर किया था जैसे उसका आलियाना के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे ही उस औरत ने आलियाना के बालों की तरफ अपना हाथ किया, वो चील की तेज़ी से उसके पास आया
اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹک دیا۔ خبردار جو تم نے اس کو ہاتھ لگایا۔ حیدر کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار تھی۔ اس نے مجھے سانڈ کہا ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ امریکہ سے آئی ہے اور اس کو ٹھیک سے اردو نہیں آتی۔ اس کا لہجہ ہی بہت ٹوٹا پھوٹا ہے۔ یقیناً کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہوگی، کسی نے اسے یہ الفاظ بولنے کے لیے کہا ہوگا۔ میں اس کی طرف سے بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر عورت منہ بناتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈیانا نے اپنے ایکسنٹ میں اور اپنی زبان میں جب اسے سوری کہا تو وہ فوراً ہی ایکسیپٹ کر کے اٹس اوکے کہنے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے انگریز جان کر عورت نے فوراً ہی اسے اپنے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا تھا اور اپنے ساتھ ہی کھانا بھی کھلایا تھا۔ حیدر بھی اس کے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بھی حیدر کی طرح ایک بزنس مین تھا۔ جب وہ دونوں اس ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے بھی سوری بولا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کون کہتا ہے عالیہ؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہیں غلط گائیڈ کرتی ہے، پھر تم یہ سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ جب وہ دوسروں کو تنگ کرتی تھی تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھی۔ اس کا ایک ہڈن ٹیلنٹ یہ بھی تھا کہ وہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ کوئی بھی بڑی شرارت کرتی تھی تو فوراً اسے اپنے چہرے پر معصومیت سے طاری کر لیتی تھی، یوں جیسے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو اور اسے اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ٹیلنٹ بھی صرف کچھ لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ حیدر نے آج ایک بات شدت سے نوٹ کی تھی، وہ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دن بھی جب محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پلیز انگلش میں پوچھنا۔ حیدر کے کہنے پر وہ اپنی گردن دائیں بائیں جھٹک کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی میں کھوسا گیا تھا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے اردو سکھائیں تو کیا مجھے اردو سکھائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، کل شام 5 بجے میرے پاس آ جانا، لیکن تمہیں وقت کی پابندی کرنی ہوگی، ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے نظم و ضبط پسند ہے۔ یہ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن؟ اوہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے پاس وقت سے پہلے ہی پہنچ جایا کروں گی۔ سوری میڈم، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں آپ کو اردو سکھانے پر لگاؤں گا۔ 5 سے لے کر 6 بجے تک کے درمیان میں آپ میرے پاس آ سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ آپ تو بہت ہی روڈ ہیں۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، ورنہ اس کے سامنے کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ آج حیدر نے جس طرح سے اس کو بچایا تھا، اس کے بعد اس کا دل کافی حد تک نرم بھی ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی تھی اور اس کے پیچھے ہاتھ عالیہ اور منیب بھائی کا تھا، جن کو وہ اپنا سگا اور پکا دوست سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائے جا رہے تھے، وہ بھی ایک ایسے شخص پر جو بہت جلد اس کے دل کا سردار بننے والا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار ماحول میں گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ دادی جان نے انہیں دیکھا تو بے ساختہ ان کی نظر اتاری، جو کہ حیدر سے چھپ نہ سکی۔ وہ جان چکا تھا کہ دادی جان دل ہی دل میں کیا سوچ کر بیٹھی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب اس کو غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسی لیے اسے اردو سکھانے کی حامی بھری تھی تاکہ جان سکے کہ عالیانہ کس طرح کی سوچ کی مالک ہے، اس کے خیالات کس طرح کے ہیں۔ وہ پورے ٹائم پر اس کے پاس آئی تھی، کافی دیر تک بیٹھی اردو سیکھتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے قصے بھی سناتی تھی۔ وہ بہت ہی باتونی تھی۔ اگر انگلش میں بات کریں تو وہ بہت سلجھی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن اردو میں بولتی تھی تو جاہل لگتی تھی۔ مسئلہ سارا لینگویج کا تھا۔ اسے اردو کے الفاظ نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر اپنے خیالات اور اپنے دل کی اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا دونوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا۔ دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا اور پھر جب تیسرا گھنٹہ گزرا تو دادی جان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ارے ایسی کون سی پڑھائی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اب اس بچی کی جان چھوڑ دو، کیوں اس پر اتنا زیادہ برڈن ڈال رہے ہو؟ نہیں دادی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود ہی ضد کی تھی۔ اس نے حیدر کی سائڈ لی تو دادی جان نے اپنی گردن جھکا لی کیونکہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھیں۔ عالیانہ کمرے میں پہنچی تو عالیہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی، مگر عالیانہ اس کے کسی بھی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ ہاں، کیونکہ تمہاری وجہ سے آج وہ عورت میرے اوپر بیٹھ کر مجھے مارنے والی تھی،
اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ یار قسم سے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں یار، ہم حیدر بھائی سے مل کر میں اس سے بدلہ نہیں لوں گی۔ یہ سن کر عالیہ حیران رہ گئی تھی۔ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور وہ لڑکی ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ عالیہ نے فوراً اسے اپنی ٹیم بدل لی تھی اور عالیانہ سے معافی مانگ لی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اب ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، میں بھٹک گئی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ان کے ساتھ کوئی بھی شرارت نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کو تنگ کروں گی۔ عالیانہ میری بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم مجھے سیدھے راستے پر واپس لے آئی ہو۔ ڈرامے بازی کرنے میں تو اس نے ویسے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور جھوٹ بولنے میں اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ عالیانہ چونکہ اس طرح کی ہی تھی، وہ جانتی تھی کہ عالیہ ڈرامے لگا رہی ہے، مگر اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس پر یقین کر چکی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، حیدر اور عالیانہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس نے منیب اور عالیہ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ احمد کو بھی وہ دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتی تھی۔ اسے وہ سارے اپنے دشمن لگ رہے تھے اور حیدر اپنا دوست معلوم ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی اردو درست ہو گئی تھی۔ اس کے ماما بابا بھی حج کر کے واپس آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو رواں اردو بولتا دیکھ کر اس کے بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس کی ماما انگریز تھیں، اسی وجہ سے انہیں کم ہی اردو سمجھ میں آتی تھی۔ عالیہ اور منیب نے شرارتی انداز میں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا اور خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ایک اور شکار آ گیا ہے۔ اگر تم نے اس کا شکار کیا تو میں تم دونوں کا شکار کر دوں گا۔ حیدر کی آواز سن کر دونوں اپنے پہلو بدلے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کیسے ہمارے پلانز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، کیونکہ تم لوگ جب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو، آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے 4 لوگ بھی سن لیتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی بھی شرارت کی یا پھر انہیں اوٹ پٹانگ لفظ سکھانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کو گاؤں بھجوا دوں گا اور گائے کا گوبر اٹھواؤں گا۔ دیکھیے یہ ظلم مت کیجیے گا۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے، ورنہ ہم آپ کو بد دعا دے دیں گے، آپ کی شادی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ حیدر کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ ہر وقت فضول مت بولا کرو۔ کیا ہوا؟ دل کو درد ہوا نا؟ ہمیں بھی ہوتا ہے جب آپ ہم سے ظالمانہ انداز میں ظلم کی باتیں کرتے ہیں۔ قسم سے دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ منیب بھی کہتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی انہیں چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ عالیانہ کی تھی۔ یا اللہ خیر! ابھی منیب نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیدر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھو کیا اسپیڈ ہے یار! اس اسپیڈ میں تو اسپائڈر مین بھی اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے نہیں گیا تھا جتنی اسپیڈ میں ہمارا سپر مین اپنی محبوبہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ چپ کر جاؤ اور چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ حیدر کی گود میں موجود تھی۔ حیدر کبھی چھپکلی کو دیکھتا اور کبھی عالیانہ کو دیکھتا۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے نیچے اتارنا چاہتا تھا مگر وہ پھر سے اس کے ساتھ چمٹ جاتی۔ منیب یار وہ چھپکلی تو مار دو۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آؤچ! یہ کہہ کر وہ اچھلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عالیہ اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی اسمارٹ بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتی چھپکلی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی میں اس کو جان سے مار دوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اسے کیڑے مکوڑے مارتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، اسی وجہ سے سب اسے سائیکوپاتھ کہتے تھے۔ احمد تو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کچھ کھاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کو یہی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس گندی لڑکی نے ہاتھ دھوئے ہوں گے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے چھپکلی پر جوتا مارنے کی کوشش کی، چھپکلی اچھل کر محترمہ عالیانہ کے اوپر جا گری۔ پھر کیا تھا؟ ایک بار پھر سے پورا گھر چیخوں کی زد میں آ گیا تھا۔ حیدر نے بوکھلا کر اسے چھوڑا تو وہ زور سے زمین پر گر گئی تھی۔ سچویشن ایک دم سے آکورڈ ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ چھپکلی اپنا راستہ بناتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی۔ شٹ یار، یہ تو میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ عالیہ نے یہ کہہ کر جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھوم گئے۔
مجنو گردن جھکا کر اپنی لیلا کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے کباب میں ہڈی بننا چاہیے یا پھر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ ویسے تو حیدر صاحب کے ساتھ میرے بہت سے حساب کتاب باقی ہیں، لیکن چلیں کیا یاد کریں گے یہ، ان کو معاف ہی کر دیتی ہوں۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے کے پاس چھوڑ کر خود تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، اس نے سوں کرتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے آپ کے سامنے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی اتنی عجیب و غریب حرکتیں کی تھیں، میں آپ کا سامنا کیسے کروں گی؟ ارے اسے بھول جاؤ، میں اس کو نہیں بھول سکتی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہیں ان حرکتوں کی وجہ سے جج نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور میں نے پھر ثابت کر دیا کہ میں ایسی ہی ہوں۔ تم جیسی بھی ہو، تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں بہت پہلے ہی تم سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، مگر ایک انجانی سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج شام ہی دادی جان سے میں اس رشتے کی بات کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی آلیانہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا، دل فریب انداز میں بولتا اس کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ منیب اور عالیہ دونوں ہی کان لگا کر دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ واو یار، مزہ آ گیا۔ اس نے تمہیں نہیں، آلیانہ کو پرپوز کیا ہے، اسی لیے تو مزہ آیا، کیونکہ اب حویلی میں روز ہی کوئی نہ کوئی تماشا ہوا کرے گا۔ دوسری طرف آلیانہ نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی، مگر اس کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا، اس سے سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتا، ٹینشن نہ لینے کی تلقین کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دونوں نے ہی شام کو دادی جان کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ آلیانہ تھوڑی سی شرارتی تھی، لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ حیدر جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزرنے والی ہے۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دادی جان بھی خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھیں، کیونکہ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ آلیانہ کے بابا ہمیشہ کے لیے پاکستان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ احمد اور علی باز نہیں آئے تھے۔ وہ ابھی بھی آلیانہ کی ماں کو عجیب و غریب لفظ سکھاتے تھے، اور پھر جب وہ الفاظ استعمال کرتی تھیں تو وہ ہنس کر دوہرے ہوتے تھے۔ ہر وقت ہی حویلی میں شغل چلتا رہتا تھا۔ حیدر اور آلیانہ شادی کے ایک ہفتے بعد ہنی مون منانے کے لیے کشمیر چلے گئے تھے۔ محترم صارف، پلیز سپورٹ، سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ۔ ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔